اور اعلان ہے یہ فتح حسین بن علی کا، کہ اعلان ہے یہ فتح حسین بن علی کا، سجاد کے پیروں میں یہ زنجیر نہیں ہے، کہ اعلان ہے یہ فتح حسین بن علی کا، سجاد کے پیروں میں یہ زنجیر نہیں ہے، شعر دیکھیے کہ قربان کی گردن پا چھری پھیرنے والے، کہ قرآن کی گردن پا چھری پھیرنے والے، یہ سچ ہے کہ تو واقف تفسیر نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ تو واقف تفسیر نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ تو واقف تفسیر نہیں ہے۔ مقطع بھی ہے کہ سرور یہ بچھا فرش عزا آ گئی زہرا، کہ سرور لو بچھا فرش عزا آ گئی زہرا، اب مجلس شبیر میں تاخیر نہیں ہے، اب مجلس شبیر میں تاخیر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں میرال حیدر صاحب سے کہ وہ بارگاہ امام میں اپنا منظور خراج عقیدت پیش فرمائے، ایک بابا سے بلند نعرہ السلام۔ اہل جنا میں مرتبہ ممتاز پائیں گے، اہل جنا میں مرتبہ ممتاز پائیں گے، اور دیوان خاص دیوانہ خاص شہ دیوانہ ایک سلوات دے اہل جنا میں مرتبہ ممتاز پائیں گے، اور دیوان خاص شاہ خدا کا سجائیں گے، اور رخصت جہاں سے ہو کے نشان عزا کے ساتھ، رخصت جہاں سے ہو کے نشان عزا کے ساتھ، اظہر حسین آبدی جنت میں جائیں گے، اظہر حسین آبدی جنت میں جائیں گے۔ اور مرحوم کے سارے ثواب کے لیے ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ چار مصرے حاضر ہیں قبلہ، دیکھیں کہ جری کے ہاتھ میں آتی اگر اقرار کی صورت، جری کے ہاتھ میں آتی اگر اقرار کی صورت، تو مزاج موت کو وہ ایک نیا معیار دے دیتی، جری کے ہاتھ میں آتی اگر اقرار کی صورت، تو مزاج موت کو وہ ایک نیا معیار دے دیتی، تو یہ فوج شام سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا، سکینہ مشق کے بدلے اگر تلوار دے دیتی، یہ فوج شام سے پوچھو کہ پھر، یہ فوج شام سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا، سکینہ مشق کے بدلے اگر تلوار دے دیتی۔ اور ایک سلوات کا سہارا دیں تو ایک چار مصرے اور سماعت فرمانا کہ بہت سوچا بہت سمجھا نہ کچھ اس کے سوا جانے، بہت سوچا بہت سمجھا نہ کچھ اس کے سوا جانے، کہ خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا جانے، بہت سوچا بہت سمجھا نہ کچھ اس کے سوا جانے،
پھر اس کے بعد میں جانوں میرا مشکل کشا جانے، ایک شعر اور سماعت فرما لیں اسی سلسلے کا کہ خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے، خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے، میرا باز جانے کربلا کا مارکا جانا، خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے، میرا باز جانے کربلا کا مارکا جانے۔ ایک سلام کے چند بند ہیں، ایک بڑی مشہور و معروف غزل ہے احمد فراز صاحب کی کہ لوگ کیا سادہ ہیں ہم تو تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ تو اسی زمین پہ ایک منقبت سماعت فرمائیں کہ اس غزل سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کچھ چراغ تو ہم بھی جلاتے ہیں، تو سماعت فرمائیں کہ دل کی ہر آرزو قاضی کو بتاتے ہیں چراغ، دل کی ہر آرزو غازی کو بتاتے ہیں چراغ، ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں چراغ، دل کی ہر آرزو غازی کو، دل کی ہر آرزو غازی کو بتاتے ہیں چراغ، ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں چراغ۔ تو نور پیشانی عباس کا اجیارہ ہے، نور پیشانی عباس کا اجیارہ ہے، بس اسی واسطے شبیر بجھاتے ہیں چراغ، نور پیشانی عباس کا اجیارہ ہے، بس اسی واسطے شبیر بجھاتے ہیں چراغ، اور اپنی تاریکی کردار انہیں ہے معلوم، اپنی تاریکی کردار انہیں ہے معلوم۔ ایک محاورہ نبھانے کی کوشش کی، اپنی تاریکی کردار انہیں ہے معلوم، شام والے تبھی نیزوں پہ اٹھاتے ہیں چراغ، اپنی تاریکی کردار انہیں ہے معلوم، شام والے تبھی نیزوں پہ اٹھاتے ہیں چراغ۔ اور دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو روضۂ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، دیکھ لو روضۂ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، اس جگہ حضرت عباس جلاتے ہیں چراغ، دیکھ لو روضۂ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، اس جگہ حضرت عباس جلاتے ہیں چراغ۔ اور آگ معصوم تبسم کی نہ بھڑکے سو حسین، آگ معصوم تبسم کی نہ بھڑکے سو حسین، خون روتے ہوئے مٹی سے بجھاتے ہیں چراغ، خون روتے ہوئے مٹی سے بجھاتے ہیں چراغ۔ اور ڈوب کر نہر میں مر جائے یہ سورج کیسے، ڈوب کر نہر میں مر جائے یہ سورج کیسے، خون بشیر سے شبیر جلاتے ہیں چراغ، خون بشیر سے شبیر جلاتے ہیں چراغ۔ مختار سمجھ فرمائیں کہ اپنے دروازوں پہ بس نیمہ شعبان مرال، اپنے دروازوں پہ بس نیمہ شعبان مرال، ہم جلاتے ہیں مگر ان کو ستاتے ہیں چراغ، ہم جلاتے ہیں مگر ان کو ستاتے ہیں چراغ۔ تو صلوات کا احترام کے ساتھ گزار گزار نواب اختر صاحب سے کہ ہمارے اس کہانی کو فیض انجام دے، بابا زندن ناز السلام۔ معجزہ یہ پیاس کا دیکھا درے عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا درے عباس پر، سجدہ کرنے آ گیا دریا درے عباس پر، سجدہ کرنے آ گیا دریا درے عباس پر،
اتنی اونچائی عطا کر دی سے عباس نے، اتنی اونچائی عطا کر دی سے عباس نے، خود وفا کرتی ہے اب سجدہ درے عباس پر، خود وفا کرتی ہے اب سجدہ درے عباس پر، اور میں درے عباس پر آ کر ہوا اتنا بلند، میں درے عباس پر آ کر ہوا اتنا بلند، آسمان لگنے لگا چھوٹا درے عباس پر، آسمان لگنے لگا چھوٹا درے عباس پر، اور یوں درے عباس پر زنجیر کا ماتم کروں، یوں درے عباس پر زنجیر کا ماتم کروں، ہاتھ کٹ کر گر پڑے میرا درے عباس پر، معجزہ یہ پیاس کا دیکھا درے عباس پر، سجدہ کرنے آ گیا دریا درے عباس پر۔ کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، کہ ہر قصر سلاطین زمان کانپ رہا ہے، کہ سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید محمد مرتضیٰ موسوی صاحب سے کہ مائع مجلس کو خطاب فرمائے بابا زبلند نعرہ سلوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی داہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صلوات اللہ۔ ایک گزارش ہے مرحوم و مغفور کی روح پر نور کے ایصال ثواب کے لیے ایک فاتحہ کی اور 3 بار سورہ توحید کی۔ جناب میرے ماموں اظہر حسین عابدی صاحب مرحوم ابن شہنشاہ حسین عابدی صاحب۔ ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ دیکھیں صاحب کہ ہر جو ہے وہ جگہ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے جس کا تعلق اپنے اپنے عقائد سے ہے،
اپنے اپنے یقین سے ہے، اپنے جو ہے وہ ماں باپ سے ملی ہوئی تربیت سے ہے، کس کا کہ جہاں کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اس کے لیے یاد منائی جاتی ہے۔ اب یہ اپنا اپنا شیوا ہے، اپنا اپنا معیار ہے کہ کس طرح سے یاد منائیں۔ کچھ جو ہے وہ کنہی مذہب کے بھی ماننے والے نہیں، وہ بھی اس طرح سے یاد مناتے ہیں کہ جو ہے زیادہ پسند تھا اس شخص کو، اس کا کوئی ایونٹ رکھا جاتا ہے، اس میں یاد منائی جاتی ہے۔ سارے درجات چھوڑتے ہوئے سب سے افضل یاد وہ کہی جائے گی کہ جس یاد میں ان ہستیوں کا ذکر ہو کہ جن کو خلق فرمانے کے بعد اللہ خالق کہلایا، کہ جن کو جو ہے رزق عطا فرمانے کے بعد اللہ رازق کہلایا۔ کیسے پتہ لگتا کہ یہ احسن الخالقین ہے کہ اگر محمد و آل محمد کا نور نہ ہوتا؟ کیسے معلوم چلتا کہ یہ چھپا ہوا خزانہ ہے کہ اگر پنجتن پاک کا نور مجسم نہ ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخر کے مقام میں کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر کی قندیلیں نہ ہوتیں، یہ زمین و آسمان کے طبق و رواق نہ ہوتے۔ کسی خلقت کے پہلے آپ دیکھیے، کوئی بھی آپ اپنے ذہن میں جو سب سے معیاری شخص آپ سوچیں اپنے کمال کا، کوئی جیسے سرکار دبیر صاحب، سرکار انیس، آپ پینٹنگ میں لے لیں تو مائیکل اینجلو، آپ جو انگلش لٹریچر میں لے لیں تو ولیم شیکسپیئر، آپ فزکس میں لے لیں تو رچرڈ فائنمن، آپ میتھمیٹکس میں لے لیں تو البرٹ آئنسٹائن، آپ سب کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ لیے، کوئی ایک کارنامہ ایسا ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ ایسا کارنامہ ہوتا ہے کہ جس پہ خود اس کو خلق فرمانے والا فخر کرتا ہے۔ یوں تو سرکار دبیر نے، سرکار انیس نے نہ جانے کتنے مراسی کہے، مگر چند ایسے ہیں کہ جن پر خود ان کو فخر ہے۔ جیسے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر آئے، اس میں خود سرکار دبیر فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے میں نے مکمل کیا اس مرثیے کو۔ تو ہر جو ہے وہ تخلیق کے بعد خالق فخر نہیں فرماتا، کوئی ایسا کمال ہو جس کو بنانے والا خود کہے کہ یہ ایسی بات ہے جو میرے شایان شان ہے۔ تو لا شریک کے شایان شان صرف اور صرف اگر کوئی وجود گرامی ہے تو محمد و آل محمد کہے کہ خلق فرمانے کے بعد فخر کے مقام میں کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی ایسا جس کو میں نے پیدا کیا، ہے کوئی یہ جو میرا محبوب ہو۔ ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے حد یہ ہے کہ اس پہ خلق فرمانے کے بعد اللہ تو فخر فرما رہا ہے، مگر سرکار ایسے ہیں چہاردہ معصومین کہ ان کی عطا کے بعد اگر کوئی فخر کرے تو چاہے وہ پہلے فخر کرتا ہوا گناہ کا مرتکب ہوا ہو، اللہ کو یہ گویا لکھنؤ کی زبان میں کہوں تو ایٹھن پسند نہ آئی ہو فطرس کی کہ بالوں پر لے لیے، مگر جب اللہ نے یہ ادا دیکھی کہ میرے حسین کے عطا کرنے کے بعد یہ مقام ناز میں کہتا ہوا جا رہا ہے کہ کون ہے میرے جیسا کہ مجھے حسین نے عطا کیا، تو گزارش گزار ہونا چاہیے خدمت ایزدی میں کہ پالنے والے ابھی اس نے گھمنڈ کیا تھا تو نے بالوں پر چھین لیے تھے جو تیری عطا تھی، ابھی بھی تو یہ گھمنڈ کر رہا، ابھی بھی تو یہ ناز برداری کے ساتھ چل رہا، اترا کے حد سید الملک کے سامنے کہہ رہا ہے کوئی ایسا کہ جس کو حسین نے عطا کیا ہو اس طرح کے بالوں پر، کیوں نہ تو نے چھین لیے؟ تو اللہ پہلے ہی جواب دے چکا کہ یہ اس کی عطا پہ فخر کر رہا ہے جس کو خلق کر کے میں نے ناز اٹھایا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ کسی اور کا ذکر کیجئے، پہلے جا کے اللہ سے کہیے کہ تو لا شریک ہے، تو اپنے عمل میں کیوں دوسروں کو شریک کر رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک صلوات بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ جو ہے وہ ذکر آل محمد کے علاوہ کوئی ذکر شایان شان نہیں سمجھتا تو ہم بھی جو ہے وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں دوسروں کا ذکر اللہ نے کیا مگر لعنت کے ساتھ،
تو ہم جو ہیں ہمارے اندر دیکھیے کسی سے نہ ضد ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، ہم مزاج الوہیت پہ غور کرتے ہیں، جن کی تعریفیں کرنے کو کہا گیا ان کی تعریفوں سے اپنی زندگیوں کو مشرف فرماتے ہیں، جن کے کردار سے دوری اختیار کرنے کو حکم دیا گیا ان کے کردار سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ابھی یہاں میں آیا آغا باقر میں، اگر مان لیجئے میرے جو ہے وہ نالین میں میری چپل میں کوئی صاحب گندگی بالفرض لگ جائے تو تقاضا یہ ہے، واجب ہے کہ مقام مقدس میں نجاست کو لے کے نہ جاؤ، اس سے دوری اختیار کرو، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، لاجیکل بات ہے، سیدھی یہ تو ریشنالٹی کی بات ہے بھائی، کہ انسان جو ہے بدبو کو، گندگی کو پسند نہیں کرتا، نہ کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہے جس نام سے یاد کرو مگر وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آل محمد علیہ السلام کو خلف فرما کے کہہ رہا ہے کہ ان سے کیا، ان کے غلاموں سے رجس کو دور رکھا۔ آپ سمجھیں کہ ترک اولا کا داغ انبیاء کے دامن پہ ملے گا، سید البشر کے، ابو البشر کے دامن پہ ترک اولا ملے گا کہ کہا گیا تھا اس پیڑ کے پاس نہ جائیے گا، ترک اولا تھا کہ جنت سے ہٹا دیے گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ یعقوب کے دامن پر ترک اولا ملے گا، آپ کو کہاں ترک اولا نہیں ملے گا؟ وہاں جہاں پر اعلان کیا گیا کہ آپ کو ہم نے انسانیت کے لیے امام بنایا، جناب ابراہیم کے لیے، پہلی منزل امامت کی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پاؤں سے ترک اولا کے دھبے چھٹ جاتے ہیں۔ یہاں جناب ابراہیم کے لیے کہا جا رہا کہ امام کی منزل میں ہیں آپ، اور امام ایسا کہ کل کائنات کے لیے جتنے انسان ہیں سب کا امام۔ جناب عیسیٰ کے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے جناب عیسیٰ پہ کہ مردوں کو جلا دیتے تھے، یہی سنتے ہیں نا، اس حد تک بڑھا دیا کہ فرزند ایزدی کہہ دیا۔ لیکن جناب عیسیٰ کے لیے آج بھی ترمیم شدہ بائبل جو موجود ہے، سینٹ جیمز کا ورژن، اس میں دیکھ لیے جناب عیسیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں آل یعقوب کی گڑریوں کا حقانے والا ہوں، یعنی میری نبوت جو ہے وہ صرف آل یعقوب کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ ان کا بھی دعویٰ آج خود عیسائیوں کا بھی نہیں ہے یہ، لیکن جناب ابراہیم وہ کہ پوری انسانیت کے لیے امام بنایا، تو امام وہ ہوتا ہے، پہلا لقب امام کا، پہلی ذمہ داری امام کی وہ ہے کہ کل انسانیت کے لیے رہبر ہے، اور ترک اولا نہ ملے گا۔ یہاں آئیے آپ، یہاں کیا معاملہ ہے کہ آپ دکھا دیجئے کہیں 200 برس کی عمر میں جناب سلمان کی، جناب ابو ذر غفاری کی، کہ کہیں ترک اولا ملا ہو، آپ دکھائیں کہیں ملا آپ کو ترک اولا۔ غلاموں کا یہ عالم ہے، اور کنیزوں کا یہ عالم ہے کہ گھر سے نکل کے کہہ رہی ہیں کہ ارے علی کو تو تمہارے حوالے کیا تھا، تم ہمارے پاس کیوں پوچھتے ہوئے آئے ہو؟ جب جناب سلمان نے پوچھا فضہ سے کہ کہاں ہیں، تو کہا رک جاؤ ذرا غور کرتی ہوں، تو غور فرمایا تو فرمایا کہ لوح و قلم کے درمیان ہے، مطالعہ لوح محفوظ کا فرما رہے ہیں۔ یہ گھر کی کنیز کا عالم تھا تو اس کی زندگی کی چاندی کیوں نہ ہوتی جو در سیدہ کی کنیز بن گئی۔ ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھیں کہ زندگی اس طرح سے گزاری جائے کہ لوگ جو ہوں وہ دنیا میں آپ سے ہدایت کے لیے آپ کی طرف آئیں، آپ سے مدد کے لیے آپ کی طرف آئیں، اور آپ انہیں رسوا نہ کریں۔ آپ بھرے چوراہے پہ جا کے یہ نہ کہیں کہ یہ تو کل ہمارے پاس آئے تھے فلاں فلاں کام کے لیے، یہ تو آئے تھے صاحب چپل مانگنے کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ سے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طرح سے دینا چاہیے، اس طرح سے دینا چاہیے۔ اور لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے عبادت اور عبد، کہ ہم نے جو ہے خلق جو فرمایا مخلوق کو، زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے، خلق جو فرمایا مخلوق کو تو کس لیے فرمایا؟ دنیا بھر کے فلسفی پریشان کس لیے فرمایا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرمایا خلق اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کا مطلب مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہیں، میں اپنی اصلاح کے لیے اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو بتانے کے لیے گویا کہہ رہا ہوں کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام کے، یعنی بندہ۔ بندہ اسے کہتے ہیں، غلام اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اپنی مرضی نہ ہو، جو مالک کی مرضی ہے وہی مرضی اس کی ہو، اس پہ سر تسلیم خم ہو،
تو ایسی زندگی اگر کوئی گزارے تو اس کو حق ہے کہ ابدیت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے. اور جن کی یہ مجلس ہو رہی ہے مرحوم کی، ان کی زندگی جن کو نہیں معلوم ہے، جن کو معلوم ہے ایصال ثواب کی. اس لیے گزارش کر رہا ہوں میرے ماموں، آپ سمجھیں آج قبلہ بڑے بڑے امامے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب 200 اسکوائر فیٹ کی جگہ پہ قبضہ کر لیں کربلا کی، 100 اسکوائر فیٹ کی زمین ہمیں مل جائے. یہ دکان ایک صاحب، میں نام نہیں لوں گا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، بارگاہ ابو الفضل العباس میں ایک صاحب ان کے پاس جو ہے بہت بڑا بھاری امامہ لکھنؤ کا، ان کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ شاہ نجف میں ایک خالی ہوئی ہے سہنچی خالی ہوئی ہے شاہ نجف میں بہت غریب ہوں، مجھے دلوا دیجئے. ان کو معلوم چلا، کہنے کہ صحیح بتاؤ کیا شاہ نجف میں خالی ہوئی ہے سہنچی؟ صحیح کہ کون سی؟ بتایا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا کام. وہ مہینہ بھر بعد آئے، ابھی بھی نہیں. اب کہنے لگے صاحب وہاں تو کوئی اور آباد ہو گئے. کہا ہاں وہ میرے عزیز ہیں، تم نے مجھے بتایا تھا، میں نے ان کو آباد کر دیا. کوئی تھا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے پیسے کی، معلوم نہیں ہے کہ کتنا ہے. ایسے موجود ہیں. اس میں سوچئے اظہر ماموں کا ذکر کروں، میرے گھر کے پیچھے مسجد ہے، مسجد حسینی، 1850 میں 1857 کے آس پاس بنائی گئی، آپ ہی کے خاندان کی، اشفاق خاموں کے خاندان کی، اظہر ماموں کے خاندان کی ہے. وہاں مسجد کے سامنے تقریباً 800-900 اسکوائر فیٹ کا پلاٹ خالی پڑا تھا. آج بھی جا کے دیکھ لیں جن کو جا کے دیکھنا ہے، قوا شاہ مسجد بات کرو، مسجد حسینی، وہ پورا پلاٹ مسجد میں ایسے ہی ڈونیٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا، پورا کا پورا پلاٹ. آج وہاں وضو خانہ بنا ہے اس پہ، آج وہاں پر وسعت ہو گئی مسجد کی. اور یہ کسی سے ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ ہم کیونکہ گھر کے ہیں تو اس لیے ہمیں معلوم. اور ساتھ میں دیکھیے خاموشی سے بالکل زندگی گزاری. PhD باٹنی میں، یہاں جو ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اپنے سامنے جو ہے فرضی ڈگریاں خرید کے جو چاہے لکھ لے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ PhD باٹنی میں اس ٹائم پہ کہ جب ایمانداری سے انٹرنس ہوتا تھا، کوئی سفارش نہیں چلتی تھی، کوئی رشوت نہیں چلتی تھی. اس ٹائم پہ بیٹ کر کے کمپٹیشن، لکھنؤ یونیورسٹی میں جانا اور ڈاکٹریٹ حاصل کرنا اور خاموشی سے زندگی گزارنا. میں سمجھتا ہوں اگر میرے درمیان ہوتے میں کہتا تو بعد میں منع کرتے کہ یہ سب نہ کہو. یہ ہے شرافت کردار کی. اور اللہ جو ہے وہ مقام علیین میں بلند ترین جگہ عنایت فرمائے. ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عباس بیٹھا ہے سامنے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یوں تو باپ جو ہیں وہ سب کی شفقت کرتے ہیں، اولادوں کی سب کی کفالت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سارے جو ہے وہ والد اپنی اولاد سے کرتے ہیں. لیکن اظہر ماموں کا انداز کچھ جدا تھا. آپ سمجھیں کہ بالکل جو ہے وہ ہر کپڑا اس کا ان کو دھونا، پریس کر کے لگانا اس کے اسکول جانے کے ٹائم پہ. اس کے لیے جو ہے وہ نیوٹریشن چارٹ تیار کیا گیا تھا، کیسے کیا اس کو دینا ہے، ایسی شفقت اس کے ساتھ باقاعدہ. اور میں کیا عرض کروں، مطلب جو ہے وہ ایک گارڈین یا گورننس کو رکھ کر کے نہیں فرائض انجام دیے جا سکتے، وہ انہوں نے تنہا دیے عباس کی پرورش میں. اور بالکل جو ہے وہ بڑے ہونے تک کے ایسے ہی انداز تھا کہ بالکل شفیق، دل سے بالکل محبت ان کے ٹپکتی تھی، اور بہت ہی مومن. اور میری مجلس میں آ کے جب بیٹھتے تھے یا ماتم میں کھڑے ہوتے تھے تو جب مصائب شروع ہوتے تھے تو بے ساختہ دونوں آنکھوں سے چشمے بہنے لگتے تھے. یہ حال تھا محبت کا عزائے سرکار سید الشہداء کی. صاحب لفظ عبد استعمال کیا میں نے، اس میں یہ ہے کہ مرضی جو خالق کی ہو وہی مرضی عبد کی ہو. اگر آل رسول کے گھرانے میں کسی کو دیکھنا ہے تو جس ایوان میں ہم بیٹھے ہیں اس ایوان کے دیوانوں سے پوچھئے کہ سرکار باب المراد نے کس ابدیت کے ساتھ عمر طیبہ گزاری کہ پوری عمر جو ہے صرف اور صرف، ارے کہا جاتا ہے حکم امام تو بعد میں، حکم تو تب امام دے گا جب لبوں پہ جنبش ہو. یہ دل جانتے ہیں امام کا کہ کیا نیت ہے امام کی،
کیا نیت ہے امام کی یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ ابو الفضل العباس ہیں۔ یہ سمجھیے کہ حصار عصمت چہاردہ معصومین ابو الفضل العباس، کہ جب یہ ایسے ہیں تو حسین کی عصمت کیا ہوگی۔ آپ سمجھیں کہ صاحب آپ سرکار باب المراد کے سلسلے میں یہ سمجھیے کہ جیسے امام مظلوم کربلا کا جسم نازنین سامنے اذہان عالیہ میں تصور فرمائیے، اور امام مظلوم کربلا کے سامنے ایک چمکتا ہوا آئینہ رکھ دیجئے، جیسے جیسے ہاتھ امام حسین کا اٹھے گا آئینے میں بھی ویسے ہی اٹھے گا، جیسے پیشانی پہ بل آئیں گے آئینے میں بھی ویسے ہی آئیں گے، جیسے چہرہ کھلے گا ویسے ہی آئینہ بھی کھلے گا۔ میں کہتا ہوں اس آئینے کو نام دے دیجئے ابو الفضل العباس، کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاثرات امام سے آگاہ ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جس کو نماز شب میں مانگا گیا ہو، جس کو نماز شب میں مانگا گیا ہو۔ آپ سمجھیں کہ کیا ضرورت تھی دنیا کے عقدہ کشا کو دعا کرنے کی کہ جو ٹھوکر سے مردوں کو جلا دے، وہ کیوں دعا کر رہا ہے؟ وہ اس لیے دعا کر رہا ہے کہ دیکھو عباس کی اہمیت دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کو میں نے مانگا ہے، تو کیا مرتبہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب چند جو ہے وہ جملے فضائل کے پر ربط مصائب ہیں کہ زندگی جو ہے دیکھیے کہ شجاعت میں ڈھلی ہوئی، کہ تمنا مشکل کشا فرما رہے ہوں، مشکل کشا فرما رہے ہوں، تو کیا جری کیا بہادر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ دو جملے سرکار باب المراد کی زبان اقدس سے خود سنیے کہ مولا فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ سنو، پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ انصار حسینی کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ سرکار باب المراد سے پوچھا گیا، کیا کوئی ذاکر جملہ کہے گا، کیا کوئی فقیہ کہے گا۔ مولا عباس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے آقا کے انصار کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو مولا نے فرمایا ارے ان کے بارے میں کیا کہوں۔ مولا عباس کا جملہ ہے، آپ کے حوالے ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہوں، میرے آقا کے انصار کے بارے میں، کہ یہ تو اپنی ذرا کے آگے اپنے دل اوڑھے ہوئے ہیں، اپنی ذرا کے آگے اپنے دل اوڑھے ہوئے ہیں، یہ میرے آقا کے انصار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے کہ خط ایک کھینچا شیر حیدر کرار نے، تو سامنے تھر تھری تھی، اس کے آگے کا جملہ سنیے سرکار باب المراد کی زبان اقدس سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سنو، تم کیا میرے آقا کو قتل کرو گے؟ تمہیں وہ منظر یاد ہے کہ مکے میں تمہارے اجداد نے یہ سوچا تھا کہ میرے آقا کے نانا کو قتل کر دیں، اور انہوں نے، ان حرامزادوں نے، ان زناکار عورتوں کے متعدد شریک ہوئے ہوئے مردوں کی متعدد نطفہ حرام کی اولادوں نے، یہ مولا کا جملہ ہے، یہ سوچا تھا کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیں گے، مگر سنو، اس گھر میں نبی کے نواسے کو قتل نہ کر سکے، نبی کو نہ قتل کر سکے اس گھر میں مکے میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک علی تھا جو سو رہا تھا۔ ابو الفضل العباس کا جملہ ہے، فرماتے وہاں ایک علی تھا جس نے ایک محمد کی حفاظت سو کے کری تھی، وہ تو علی سو رہا تھا، یہاں کربلا میں بھی ایک علی ہے جو ایک محمد کی حفاظت کر رہا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ علی سو رہا تھا، یہ علی یہاں جاگ رہا ہے۔ یہ مولا عباس کا جملہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صاحب جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ علمداری جو ہے وہ کیوں نہ اس گھرانے کا میراث ہو، اس گھرانے کا میراث ہو، اور حق تھا کہ جناب اون محمد آ کے کہتے کہ ہم کو جو ہے علم نہ ملے گا تو کسے ملے گا، کہ ہمارے نانا بھی علمدار، ہمارے دادا بھی علمدار، بھائی جعفر طیار بھی، حیدر کرار بھی آ کے گزارش گزار ہیں۔ تو اب یہ ان کو دیکھ کے ان کے خاندان کے بارے میں کیا کہا جائے، جتنا کہا جائے اتنا کم۔ سرکار دبیر کے خانوادے کے ہیں کہ دنیائے ازاں میں جہاں جہاں اردو چلتی ہے وہاں وہاں ان کے جد کا احسان ہے، سرکار انیس کا، سرکار دبیر کا۔
اور آپ سمجھیں سرکار انیس کا ایک آپ جو ہے ایک دو بند ملاحظہ فرمائیے، سرکار دبیر کا تو یہ پڑھ چکے اس لیے چھوڑتے ہوئے کہ بچے آئے ہیں جناب اون محمد، گزارش گزار ہیں ماں کی بارگاہ میں کہ علم ہمیں ملے، علم کے پاس آ کے کھڑے ہیں، ماں فرماتی ہیں، لکھنؤ کی زبان دیکھیے اور موجز بیانی دیکھیے، موجز بیانی یہ کہ میر صاحب نے ایسا جناب زینب کی زبان اقدس سے جملے جاری کروائے کہ جس سے جو ہے جناب زینب کی عصمت کا بھرم بھی برقرار ہے اور ماں کی مامتا بھی معراج پا گئی۔ فرماتی ہیں شہزادی کہ سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لے شاہ فلک اساس، کھوتے ہو تم آئے ہوئے اور میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، اس رونے لگو گے تم جو بھلا یا برا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، ارے پھر تم کو کیا بزرگ تھے گھر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ افتخار، ارے جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکارے خود کہ نواز علی کے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ صاحب علمداری سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں قدم بوسی کرتے ہوئے پہنچ گئی، اور آپ سوچیں کہ علمدار کون کون نہ ہوا، کیسا کیسا نہ ہوا، لیکن انصاف سے بتائیے بھائی جعفر طیار بھی علمدار ہے، حمزہ جناب حمزہ بھی علمدار ہے، رسول خدا خود علمدار بھی ہیں، اور جناب حیدر کرار کیا کہنے، ہر جنگ میں علمدار، امام حسن بھی امام حسین بھی، لیکن ایسے علمداروں کے بیچ انصاف سے بتائیے گا کہ جب جو ہے نام علمدار آتا ہے تو کس کا نام نامی ابھر کے آتا ہے ذہن؟ یہ معجزہ ہے دعاؤں کا سرکار سید الشہداء کی، یہ معجزہ ہے دعاؤں کا سرکار حیدر کرار کا، اور بتائیں وفادار کس کا نام نامی ابھر کے آتا ہے، کیسے کیسے وفادار اس گھرانے میں، امام حسین امام حسن جناب حیدر کرار رسول خدا سب وفادار ہے، کیا کہنا گویا ایسا ہے کہ پتہ نہیں کیا آپ بک رہے ہیں، ایسا اگر کہیے تو اس میں جب نام وفادار آئے تو نام ابو الفضل عباس ابھر کے آئے، کس شان سے وفاداری ہے، کس شان سے علمداری ہے، ایک دو پہر کی علمداری ہے، ایک دو پہر کی علمداری ہے، اور ابدیت یہ دیکھیے کہ جو ہے مرضی امام ہے وہی، کہ زندگی اور موت کا نچوڑ یہ ہے کہ دیکھے احسن عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تو ابو الفضل العباس کی عمر طیبہ دیکھیے، علم لے کر کے چلنا چاہتے تھے لیکن دیگر اصحاب پیروں پہ گر گئے کہ ارے آپ ابھی نہ جائیں، مولا نے فرمایا کہ بھیا تم تو لشکر کے علمدار ہو، تمہیں تو ابھی فوج کو لڑوانا ہے، پاؤں میں بیڑی تھی گویا علمداری، ابو الفضل العباس رکے ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے سب کو لڑواتے جاتے ہیں، ساری منازل چھوڑتے ہوئے، ایک ایسا سانحہ سامنے آ گیا کہ اب جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام سے زبان سے کچھ نہ کہا گیا، وہ کیا ہے کہ یتیم حسن کا پامال جس میں نازنی درمیان میں رکھا، منظر کشی ذرا تصور کیجئے گا، ایک سے ایک یہاں انجمنوں کو سننے والے موجود ہیں، ایک سے ایک جو ہے منظر کشی دیکھنے والے موجود، ابو الفضل العباس کی منظر کشی پہ ملاحظہ کریں ذرا اذان عالیہ کہ درمیان میں جسم نازنین یتیم حسن، بیبیاں گھیرے ہوئے، سرکار سید الشہداء کھڑے ہیں، ابو الفضل العباس ہاتھوں کو باندھے کھڑے اور کچھ نہیں کہتے زبان سے، کیا منظر کشی ہے کہ کبھی زینب کے چہرے کو دیکھا، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹوں کو چبانا شروع کیا، اتنی تیزی سے چبایا ہونٹوں کو کہ خون جاری ہو گیا ہونٹوں سے،
اور جناب قاسم کے جسم کے پاس ابو الفضل العباس کا خون آ کے گرا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے پہنچے امام حسین کی بارگاہ، کہتے تھے بھیا آقا اجازت دیجیے، مولا کا وہی جملہ، فرماتے تھے کہ بھیا تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ ابھی تک تو مولا چپ تھے ابو الفضل العباس، اب دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، سوئے آسمان نظر کی، کہا آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ اب تو جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں۔ مولا کچھ فرماتے اس کے پہلے ایک صدا کان میں آئی۔ کیا صدا آئی؟ کیا صدا آئی؟ ایک 3-4 برس کی بچی تھی جس نے پورے جسم کی طاقت نچوڑ کے ایک صدا بلند کری، العطش قد قتلنی، ارے پیاس میرے دل کو توڑے ڈالتی، کلیجے کو بھونے ڈالتی۔ مولا نے سنا، کہا بھیا جاتے ہو تو میری بچی کے لیے پانی کی سبیل کر دے۔ سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ مولا فرما رہے ہیں ابو الفضل العباس سے میرے بچی کے پانی کی سبیل کر دو، راستہ کر دو۔ عباس نے اس طرح سے کی پیاسوں کی سبیل، مولانا شاکر صاحب قبلہ اللہ مقام، عباس نے اس طرح سے کی پیاسوں کی سبیل، کوزے لیے فرات سرے راہ آ گئی۔ اگر امام حسین فرماتے پانی لے آؤ تو کوئی طاقت نہ تھی جو عباس کو روک دیتی۔ یہ گھمنڈ کو توڑنا تھا لشکر کے اشقیاء کے کہ پانی کی سبیل کر دو۔ مولا بڑھے، اپنے علم کے پنجے کو گویا جھکایا، ننھی سی بھتیجی نے نہ جانے کس ارمان سے کس دل سے ایک چھوٹا سا مشکیزہ پنجے میں باندھ دیا، اس دل سے باندھا کہ آج بھی ہر علم علم ہے، مگر وہی علم ابو الفضل العباس ہے جس کے پنجے میں ایک مشکیزہ بندھا ہو۔ آج بھی جہاں جہاں علم اٹھتے ابو الفضل العباس کے مشکیزہ ضرور باندھا جاتا ہے۔ مولا جو ہے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں سکینہ کو، پیار کیا۔ ارے آپ سنتے ہیں نا کہ بہت کچھ مکالمے ہیں، بہت کچھ فرمایا جناب سکینہ نے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تخیلات ہو سکتے ہیں ذاکرین کے، کیونکہ کیفیت ذرا سوچئے گا۔ بی بی کی ایسی تھی جو مقاتل میں پڑھا ہے، بی بی کی کیفیت ایسی تھی کہ مولا نے ابو الفضل العباس نے گود میں اٹھایا ہے، بچی بے ہوش ہو کے اپنا سر کندھے پہ رکھ دیا، بچی نے بے ہوش ہو کے ابو الفضل العباس نے رونا شروع کیا، اپنے آنسوؤں سے سکینہ کے چہرے کو تر کیا، بچی کو ہوش میں لا، کہا پریشان نہ ہو، ابھی یہ چچا زندہ ہے۔ یہ کہہ کے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ ارے شیر چلا گیا اور پہنچ کے دریا میں گھوڑے کو ڈال دیا، چلو میں پانی لیا۔ بڑے بڑے فقیہ اس دور کے وہ کہتے ہیں کہ مولا نے معذاللہ نیت کی کہ پانی پی لیں، استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ یعلم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو دل کے رموز سے واقف ہے۔ آپ نے چاہے جتنا بھاری امامہ لگایا ہو، مگر دل کے اندر اتر کے کیسے دیکھ لیا کہ ابو الفضل العباس کیا سوچ رہے تھے؟ پانی چلو میں لیا اس لیے تھا کہ یہ وہی پانی ہے جس کے لیے فاطمہ زہرا کے بچے تڑپ رہے۔ ایک تو یہ، اور ایک یہ دکھانا تھا لشکر یزیدی کو کہ تمہیں بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے قبضے میں یہ دریا ہے، یہ دیکھو ہمارے اختیار میں یہاں کیا کوثر کی نہر ہمارے لیے، ہم چاہیں تو پی لیں مگر ٹھوکر مارتے ہیں اس پہ۔ اس کے بعد مقاتل نے لکھا کہ مولا نے حکم دیا گھوڑے کو کہ پانی پی لے، مگر گھوڑا بھی ابو الفضل العباس کا تھا، گردن کو اٹھا لیا اور گویا زبان بے زبانی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ذوالجناح پانی نہ پیے گا، جب تک آقا آپ سے راہ نہ ہوں گے میں کیسے پیوں۔ یہ نکلے ہیں باہر تاوا لے کر کے
اور چھپ کے حملہ کیا گیا. زیادہ دیر کی زحمت نہیں، 3-4 منٹ میں زحمت کو تمام کر دیا ہے. اللہ جو ہے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. اور سنیے مولا چلے ہیں، چھپ کر کے حملہ کیا گیا، حملہ ہو گیا، جو ہوا وہ سنتے ہیں. اس کی روداد ام البنین سے سنو. جب ام البنین سے پوچھا گیا کہ ارے ہم نے سنا کہ آپ کا شیر تو بڑا طویل القامت تھا، آپ کا شیر تو جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو پاؤں خط دیتے تھے زمین پہ، یہ گرز آہنی کیسے لگا سر پہ، یہ پانی کیوں نہ پہنچا سکا، یہ آنکھوں پہ تیر کیوں لگا؟ تو ام البنین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹا اور کہتی تھی ارے میں دیکھتی کہ وہ قاتل میرے شیر کے سامنے تب آتا جب اس کے ہاتھ سلامت تھے، تو دیکھتی کہ کس میں دم تھا کہ ایسی اولاد نگینہ حیدر کرار کو اللہ نے عطا نہ کی تھی. ہاں میں سنتی ہوں کہ زینب ام کلثوم کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی. ارے میں سنتی ہوں کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے. ارے مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا شیر موجود ہو اور میری شہزادی کے بازوؤں میں رسن بن جائے. لیکن ہاں جب حسین کی بیواؤں کی سونی مانگ دیکھتی ہوں، ارے جب ام رباط کی اجڑی ہوئی گودی دیکھتی ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو میرا شیر مارا گیا. اسی لیے علی اصغر بھی شہید ہو گیا، اسی لیے زینب بھی بے ردا ہو گئی. ارے حسین بر بنائے وصیت ابو الفضل العباس کا جنازہ نہ لائے، لیکن علم خون میں بھرا لا کے بہنوں کو دیا. دینے کے بعد کہتے تھے شہزادیوں یہ علم لے لو اور ماتم کرو. پوچھا گیا کہ بھیا کو نہیں لائے، سب کے لاشیں لائے. کہا کیا کروں، اس شیر نے وصیت کر دی تھی. کہا تھا مولا جب آپ کا لاشہ نازنین اس عرض نینوا پہ پڑا ہوگا تو کون ہوگا جو فاطمہ زہرا کے جائے کو لے کے جائے گا؟ جہاں آقا جلتی زمین پہ وہاں غلام بھی جلتی زمین پہ. آخری جملہ زحمت کو تمام کر دیا. ارے ام البنین نے یہ فرمائش کری بھیا زین العابدین بیٹا، ارے ہو سکتا کیا خوب ہوتا کہ مجھے زیارت تم کرا لاتے حسین کی، مجھے زیارت کرا لاتے عباس کی، لیکن ہاں چلو جانے کے پہلے میں ذرا رخصت ہو لوں. ارے جاتی تھی مدینے میں مسجد النبوی کے پاس جا کر کے ایک تعویذیہ لحد کے پاس اپنے کو گرا دیتی تھی اور 4 نشان انگلیوں سے بناتی تھی اور کہتی تھی عباس عبداللہ جعفر اون، ارے میں تمہارا ماتم کروں؟ نہیں ناانصافی ہوگی، میں تو اس کو روؤں گی جس کو رونے والی ماں موجود نہیں. یہ کہہ کے چلی اور جانے کے بعد آج بھی جو کربلا کے زائر ہیں وہ اس در کو دیکھ چکے ہیں جو در ام البنین کے نام سے جانا جاتا ہے. جو نہیں گئے ہیں اس ایوان کی برکات کے صدقے مولا جلد از جلد طلب فرمائے. ایک دروازہ ہے جس سے ماں داخل ہوئی تھی بیٹے کی قبر کی زیارت کرنے، مگر داخل تو ہوئی تھی مگر چیخ مار کے نکلی، ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹتی ہوئی آ کے کہا بھیا زین العابدین بیٹا یہ کس کی قبر پہ لے آئے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ارے دادی یہ ہمارے چچا کی قبر. کہا کیا کہتی ہو؟ میرا بچہ تو بڑا طویل القامت تھا. ارے شیر جیسا ابو الفضل العباس، یہ کس کی قبر ہے؟ ارے یہ تو مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی قبر لگتی. زین العابدین نے ہمارا ہاتھوں پہ لیا، منہ کو پیٹا، کہا دادی کیا کرے، بعد شہادت حسین ہمیں تو قید کر لیا گیا، مگر اشقیاء نے یہ کیا کہ ارے ہمارے چچا کے جنازے کو بیچ میں رکھا اور پکار کے کہتے تھے جس کو علی سے انتقام لینا ہے یہ شبیہ حیدر کرار موجود ہے. ارے کسی نے تلوار لگائی، کسی نے نیزہ لگایا، کسی نے پھر سے خنجر لگایا. میں نے ٹکڑوں کو جمع کیا چٹائی میں، جس میں سب سے بڑا ٹکڑا ایک سینے کا تھا. اس پہ میں نے گال کو رکھ کے کہا چچا تم چلے گئے، ارے تمہاری شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھن گئی، تمہاری بچی، ارے رخسار پہ تماچے لگے. اللہم یوم تجدد فیہ النقمۃ وتنزل فیہ اللعنۃ علی اللعین یزید وعلی آل یزید وعلی آل زیاد وعمر بن سعد وشمر وآل ابی سفیان وآل مروان الی یوم القیامہ.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، جناب ڈاکٹر اظہر حسین عابدی صاحب مرحوم مغفور ابن جناب شہنشاہ حسین عابدی صاحب روح پرنور کے لیے.
چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی پکاروں گی بابا چلی آؤں گی بابا کہ ہے وہ حال علی سب نہیں ہو سکتا ہے مرحوم جس طرح چھٹی باپ سے وہ دکھ تیرے مظلوم ارے نوحہ تھا یہی جس کا نہ جی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا یا حسین